السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 ہے، رکوع نمبر 5 کے بعد سورۃ التکویر شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس، جب حقیقی سورج کوّرت، لپیٹ لیا جائے گا، قیامت برپا ہوگی، سورج چاند ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ، اور جس وقت تمام ستارے انقدرت، میلے کچیلے ہو جائیں گے، یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ قدورت، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، قدورت۔ قدورت کے معنی میل کچیل۔ میرے دل میں فلاں کے بارے میں قدورت ہے، آپ کے دل میں فلاں کے لیے قدورت ہے۔ قدورت کے معنی نفرت، میل کچیل۔ تو وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت، اور جب تمام ستارے جو ہے میلے کچیلے ہو جائیں گے، یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب تمام پہاڑ سُیِّرَت، چلا دیے جائیں گے۔ جب قیامت کا پہلا بگل بجے گا، اس کی تھر تھراہٹ سے، اس آواز کی زلزلے سے جو ہے قیامت برپا ہوگی، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے اور تمام پہاڑ جو ہے اس بگل کی آواز سے جو تھر تھراہٹ، کپاہٹ پیدا ہوگی، زلزلہ ہوگا، اس کی وجہ سے پہاڑوں کی چٹانیں جو ہے وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت کے باریک ذرے جو ہے وہ بن جائیں گے، اور پھر جو ہے سُیِّرَت، ان پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ پھر آندھیاں ہوا چلیں گی تو پہاڑوں کے جو ریزے ہیں، ریت بنیں گے، ان کو ہوائیں اڑا کر گڑھوں میں اور سمندروں میں پھینک دے گی اور زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جس وقت العشار، خاص 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، اُطِّلَت، چھوڑ دی جائے گی۔ یہ جانور، گائے، بھینس، بکری، اونٹنی جو ہے، جب یہ ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور وہ بچے کو جنم دینے کے لیے آخری مرحلے میں ہوتی ہے، تو اس کی قیمت بہت زیادہ لگ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد بچہ پیدا ہوگا، پھر دودھ شروع ہو جائے گا، تو اس وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، وہ گائے، بھینس، بکری وغیرہ ہوتی ہے۔ لیکن وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں، اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دے گا، اس کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ قیمتی گائے، بھینس، بکری، اونٹنی قیامت کے ماحول میں جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، اس کو لوگ نظر انداز کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جس وقت تمام وحشی جانور، جنگلی جانور، حُشِرَت، جمع کر دیے جائیں گے۔ وحشی جانور جو ہے وہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، لیکن قیامت کی ہولناکی سے جو ہے وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے، وہ سب کے سب اپنی جگہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جس وقت تمام سمندر سُجِّرَت، جھونک دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ یہ زمین کے نیچے پٹرول ہے، آگ پکڑنے والا ہے، جب زمین پہ زلزلہ آئے گا، ٹوٹے پھوٹے گی، زمین کی چیزیں باہر آ جائیں گی، تو یہ آئل جو ہیں یہ بھی نکلیں گے، سمندروں میں پھیل جائیں گے، تو اس سے پھر ان کو آگ، پانی کے اوپر آگ لگ جائے گی۔ سُجِّرَت، سمندر جو ہیں وہ جھونک دیے جائیں گے، یعنی ان کے اندر آگ لگا دی جائے گی۔ سمندروں کے اندر جو آئل کے، پٹرول کے ذخیرے ہیں، یا زمین سے نکل کر جو سمندروں کی طرف چلیں گے تو ان کو آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جس وقت تمام جانیں زُوِّجَت، اکٹھی کر دی جائیں گے، ملا دی جائیں گی، سب لوگ جو ہے اکٹھے ہو جائیں گے۔
کوئی کسی کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، میدان معاشر میں جو ہے ان کو سب کو جو ہے اکٹھا کر دیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو پیدا بگل ہوگا اس میں بھی سب انسان، ہندو مسلم عیسائی جو سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جس وقت زندہ دفن کی گئی بچی سئلت، پوچھی جائے گی۔ وہ قیامت کا دن، حساب کا دن جو ہے ایسا ہوگا کہ جس بچی کو اس کے باپ نے بوجھ سمجھتے ہوئے زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ ہوگا اس زندہ دفن کی گئی بچی کی وجہ سے، اس کے باپ پر اتنا غصہ ہوگا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظالم باپ سے نہیں پوچھیں گے کہ تو نے اپنی زندہ بیٹی کو کیوں زمین میں دفن کیا تھا۔ اللہ کو اتنی اس قاتل سے، باپ سے اتنی نفرت اور غصہ ہوگا کہ اللہ جو ہے ظالم باپ سے بات نہیں کرے گا بلکہ مظلوم بچی کے ساتھ بات کریں گے اللہ تعالیٰ۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ساتھ کس گناہ کی وہ قتل کی گئی۔ اللہ پوچھیں گے اے بچی تو نے کون سا جرم کیا تھا، کون سا گناہ کیا تھا کہ تیرے باپ نے تجھے پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اللہ اس کے باپ ظالم سے بات نہیں کریں گے، اس سے غصے کی وجہ سے مظلوم سے پوچھیں گے۔ جس طرح گھر میں جو ہے ایک بچہ دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو ماں باپ مظلوم سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا کیا تھا کہ اس نے تجھے تھپڑ مارے ہیں۔ وہ ظالم بچے سے نہیں پوچھتے، مظلوم سے پوچھتے ہیں، بتاتی ہیں تو نے کیا کیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس مظلوم بچی سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ، بوجہ کس گناہ کے قتل، تو اس کو قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جس وقت تمام صحیفے نامہ اعمال نوشرت، پھیلا دیے جائیں گے، جب تمام لوگوں کے، انسانوں جنوں کے نامہ اعمال جو ہے وہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، ہر ایک کو پکڑا دیے جائیں گے کہ لو یہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب تمام صحیفے، تمام نامہ اعمال نوشرت، پھیلا دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کوشطت، اس کی کھال اتار دی جائے گی، یہ آسمان جو ہے یہ بدل دیا جائے گا، اس کا اوپر کی جو اس کا قبر ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جس وقت خاص آگ جہنم سُعِرَت، بھڑکا دی جائے گی، یعنی اس کی آگ تیز کر دی جائے گی۔ وہ قیامت کا دن ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بھڑکا دی جائے گی، مجرموں کے لیے اس جہنم کی آگ کو تیز کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب حقیقی جنت جو ہے یہ قریب کر دی جائے گی، حقیقی جنت آسمان پر ہے، اس کو زمین پہ لایا جائے گا، اور اس کے مستحق لوگ جو ہیں، ایمان والے، نیک عمل کرنے والے، کامیاب لوگ جو ہیں، جو دنیا میں اللہ کے آسمانی دین پر چلتے رہے ہیں، اس دین کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں، کافروں کے فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں، بائیکاٹ کرتے رہے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کیا، اس طرح جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے رہے ہیں دیگر مسلمان، تو ان کے لیے جنت جو ہے ان کے قریب کر دی جائے گی، ان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے زیادہ سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ عالمت، جان دے گی، نفس، ہر جان، ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا، ہر جان کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا میں سے
اس آخرت کے دن کے لیے کیا جو ہے وہ لے کر آئی ہے، کیا حاضر کیا اللہ کے حضور، کیا پیش کیا اس نے؟ اپنی نیکیاں لے کر آئی ہے یا نافرمانیاں اور جرم اور ظلم لے کر آئی ہے؟ یہ سب پتہ چل دے گا قیامت کے دن۔ فلا اقسم، لا زائد ہے، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں بس میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، خاص چھپ جانے والے ستاروں کی۔ جو ستارے دن کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں، دن کی روشنی پھیل جاتی ہے تو ستاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے اور وہ دن کے وقت نظر نہیں آتی ان کی روشنی۔ جب دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، رات شروع ہو جاتی ہے تو وہ ستاروں کی روشنی جو ہے رات کے اندھیرے میں ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن دن کی روشنی میں ستاروں کی روشنی جو ہے وہ دن کی روشنی کے مقابلے میں کم تر ہے، اس لیے وہ دن کی روشنی میں چھپ جاتی ہے ستاروں کی روشنی، اور وہ ستارے جو ہے وہ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا ہے کہ اقسم، بس میں قسم کھاتا ہوں بالخنس سے، ساتھ چھپ جانے والے ستاروں کے، یعنی دن کی روشنی میں ان کی روشنی کی مدھم ہونے کی وجہ سے ستارے جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، ان ستاروں کی میں قسم کھاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ الجوار، تمام چلتے رہنے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں۔ کچھ ستارے اپنی جگہ پر رہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں۔ الکنہ سے قسم کھاتا ہوں میں چلتے رہنے کے والے ستاروں کی، جو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں اپنے مرکز کی طرف، جو آسمان پر ان کے جو ہے مرکز بنے ہوئے ہیں، وہ ان کی طرف ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، پھر وہ مرکز میں پہنچ کر پھر واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ ہے کنس، جو چلتے رہتے ہیں پھر وہ جو ہے ایک مقررہ جگہ سے جو ہے واپس لوٹتے ہیں، وہ ہیں الکنس۔ اور الجوار وہ ہیں جو چلتے رہتے ہیں، جاری رہتے ہیں۔ تین قسم کے ستارے ہو گئے، ایک جو ہے وہ چھپ جانے والے ہیں لیکن وہ قائم رہتے ہیں، دن کی روشنی میں ان کی روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ دوسرے جو ہے وہ ستارے وہ چلتے رہتے ہیں۔ تیسرے جو ہے الکنس، جو اپنے مرکز کی طرف چلتے رہتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس لوٹتے ہیں، یہ ہیں واپس لوٹنے والے کنس۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا عسعس، جب وہ قریب آ جائے۔ رات قریب آ جائے کیا مطلب؟ رات اپنے خاتمے کے قریب آ جائے، ختم ہونے کو آ جائے۔ جب رات ختم ہوگی تو دن شروع ہو جائے گا، تو اس وقت کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ واللیل، قسم ہے حقیقی رات کی، اذا عسعس، جب وہ رات قریب آ جائے اپنے اختتام کے، اپنے ختم ہونے کے قریب ہو جائے، اپنے خاتمے کے قریب آ جائے۔ والصبح، قسم ہے حقیقی صبح کی، اذا تنفس، جب وہ سانس لے۔ صبح جو ہے وہ سانس لے جس وقت، اس وقت جو ہے اس وقت کی قسم، اس صبح کی قسم، صبح کے اس وقت کی قسم ہے جب رات سانس لینا شروع کر دے، صبح سانس لینا شروع کر دے۔ صبح تو سانس لینے سے مراد کیا ہے؟ جب صبح زندہ ہو جائے، یعنی صبح جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، صبح کی روشنی جو ہے وہ پھیل جائے، اس وقت کی صبح کی قسم۔ انہو، بے شک وہ، قرآن پاک اتنی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے لقول رسول کریم، البتہ یہ بات ہے پیغمبر عزت والے کی۔ یہ قرآن جو ہے عزت والا فرشتہ جو ہے، پیغمبر، پیغام پہنچانے والا جبریل علیہ السلام جو ہے
ان کی زبان مبارک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں تک پہنچا ہے، دل تک پہنچا ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری ہے، اس کی عبارت، اس کے الفاظ۔ تو انہ، بے شک، اتنی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کہ یہ قرآن جو ہے یہ جبریل علیہ السلام کا کلام، یعنی ان کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ یہ کسی ایرے گہرے کی زبان سے قرآن جاری نہیں ہوا، یہ تمام فرشتوں کے معزز اعلیٰ فرشتے، سردار فرشتے کی زبان سے جاری ہوا ہے۔ کافر جو ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں اڑاتے تھے کہ یہ عجیب، خود ہی اس نے قرآن پاک پیغمبر نے گھڑ لیا ہے، یا کوئی اس کو عبارت بنا کر دیتا ہے، یہ ہمیں سنا دیتا ہے۔ اس طرح طرح کے وہ جھوٹ بولتے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھا کر یقین دلایا ہے کہ یہ قرآن کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کسی اور کی زبان سے جاری نہیں ہوا ہے، یہ کسی انسان کی زبان سے جاری نہیں ہوا، یہ آسمانی لوح محفوظ سے جو ہے اس کو لکھ کر علیحدہ کیا فرشتوں نے، پھر پہلے آسمان پر لیلۃ القدر میں آیا، پھر یہاں سے جبریل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے جتنا اللہ حکم دیتے اتنا قرآن پاک جو ہے وہ لے کر اپنی زبان مبارک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا دیتے۔ آپ کے سامنے وہ قرآن پڑھ دیتے اور نبی علیہ السلام اس کو یاد کر دیتے۔ ذی قوت، وہ فرشتہ جبریل جو ہے وہ قوت والا ہے، بہت طاقت والا فرشتہ ہے وہ۔ عند ذی العرش، سے پاس خاص عرش والے کے، مکین، وہ مکان والا ہے، مرتبے والا ہے۔ وہ جبریل فرشتہ جس کی زبان سے یہ قرآن پاک نبی علیہ السلام تک پہنچا ہے، وہ فرشتہ بڑی طاقت و قوت والا ہے، اور عرش والے اللہ کے نزدیک وہ بڑے مقام و مرتبے والا ہے۔ تمام فرشتوں سے بڑھ کر اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ مطاعن، وہ اطاعت کیا جانے والا ہے، حکم مانا جانے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو جو بھی حکم ہوتا ہے، آگے اس اللہ کے حکم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہر فرشتہ، ہر پیغمبر، ہر شخص جو ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا حکم جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے جاری ہوا ہے وہ اس کی اطاعت کرے، اس حکم کو مانے۔ تو جبریل علیہ السلام کے زبان مبارک سے جو اللہ کا حکم جاری ہوتا ہے وہ جبریل علیہ السلام مطاعن، وہ اطاعت کیے جانے والے ہیں، وہ حکم مانے جانے والے ہیں۔ ان کا حکم ہر فرشتہ مانتا ہے، ہر پیغمبر مانتا ہے، ہر انسان ایمان والا مانتا ہے۔ سما، اس جگہ امین، جبریل علیہ السلام امانت دار بھی ہیں، وہ اللہ کے حکم، اللہ کی وحی میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، وہ بڑے امانت دار ہیں۔ اللہ نے جو ان کو حکم دیا وہ پورے کا پورا بغیر کمی بیشی کے جو ہے وہ آگے پیغمبروں تک پہنچا دیتے ہیں، وہ امانت دار ہیں۔ اللہ کے کتابیں، اللہ کے پیغام جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغمبروں تک آتے ہیں ان میں وہ امانت داری جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، دیانت داری سے جو حکم جو ہے اللہ کے آگے پہنچاتے ہیں۔ وما صاحبکم، اور نہیں ہے ساتھی تمہارا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہارا ساتھی جو پیغمبر ہے وہ نہیں ہے بمجنون، دیوانہ۔ مکہ کے کافر نبی علیہ السلام کو کبھی دیوانہ کہتے، پاگل کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی شاعر کہتے، طرح طرح کے الزام لگاتے، کبھی جھوٹا کہتے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی قسمیں کھا کر کہ تمہارا ساتھی پیغمبر جو ہے لوگوں یہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ پاگل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق،
رعا ہو دیکھا اس پیغمبر نے اس جبریل علیہ السلام کو، ہو ضمیر جو ہے اس فرشتے کو، اس جبریل کو، بالافق کے آسمانوں پر، المبین کھلے طور پر۔ نبی علیہ السلام نے پہلی جب غار حرا میں جایا کرتے تھے عبادت کے لیے، غور و فکر کے لیے، اور اس بات میں بڑے پریشان تھے کہ میری قوم جو ہے، میرے آباء و اجداد جو ہیں، میرا قبیلہ جو ہے یہ بتوں کا پجاری ہے، اور نبی کی فطرت میں یہ بات جو ہے شروع سے ہے کہ ان کو جو ہے حرام چیزوں سے نفرت ہوتی ہے، شرک سے نفرت، بدکاری سے نفرت، شراب سے نفرت، جتنی بھی برائیاں ہیں پیغمبر کے جو ہے مکمل طور پر اس کے جو ہے فطرت میں جو ہے وہ جو ہے شامل ہوتی ہیں برائی کے اعتبار سے، ان کو وہ برائی نظر آتی ہے ان کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام کی فطرت میں یہ چیز تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میری قوم بتوں کی پوجا کرتی ہے، اللہ ان کو کیسے ہدایت دے، میں ان کو بتوں کی پوجا سے، شرک سے کیسے روکوں۔ اس بات پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور غار حرا میں جا کر غور و فکر کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔ تو وہاں جب پہلی وحی اتری ہے تو جبریل علیہ السلام جو ہے، نبی علیہ السلام غار میں تھے، جب آپ نے باہر دیکھا تو پورا آسمان جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے جبریل علیہ السلام کے پروں سے۔ جبریل علیہ السلام جو ہے ان کا قد جو ہے اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے اپنے پر کھولے ہوئے تھے اور پورا آسمان اپنے کناروں تک جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا، کہیں سے نظر نہیں آتا تھا، اتنا بڑا ان کا جسم ہے۔ تو غار حرا کے اندر جب نبی علیہ السلام نے باہر دیکھا تو پورا آسمان جو ہے کناروں تک جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جبریل علیہ السلام نیچے اترتے گئے، بالآخر وہ جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس غار میں داخل ہو گئے سمٹ کر، اور پہلا پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کا جبریل علیہ السلام نے غار حرا کے اندر نبی علیہ السلام کو پہنچایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورت کی چند آیتیں جو ہے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام پر کو پہنچا دیں اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے اپنا نبی علیہ السلام نے لقد رآہ، البتہ دیکھا اس فرشتے جبریل کو، بالافق کے آسمان کے کناروں پر، المبین کھلے طور پر، وما ہوا اور نہیں ہے وہ پیغمبر، علی الغیب اوپر غیب کی باتوں کے، چھپی باتوں کے، بزنین بخل کرنے کا والا، کنجوسی کرنے والا پیغمبر جو ہے اللہ کی طرف سے جو ان کو وحی کی باتیں ملتی ہیں، غیب کی باتیں ملتی ہیں، ان میں وہ آگے پہنچانے میں کنجوسی نہیں کرتے، وہ مکمل وحی کی باتیں جو ہے آگے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ نہ جبریل علیہ السلام بخل کرتے ہیں، جتنا اللہ نے حکم دیا قرآن کا حصہ لے کر آتے ہیں اور مکمل طور پر نبی علیہ السلام کو سنا دیتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے سننے کے بعد اللہ کے حکم سے ان کے دل میں وہ داخل ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام جتنا حکم آیا وحی کے ذریعے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اس میں کوئی بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، وہ پوری کی پوری وحی کی باتیں جو ہے آگے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے وما ہوا علی الغیب، اور نہیں ہے وہ پیغمبر اوپر غیب کی باتوں کے، وحی کی باتوں کے، بے زنین بخل کرنے والے۔ وما ہوا اور نہیں ہے وہ پیغمبر، نہیں ہے وہ قرآن، بقول شیطان، بات کسی شیطان رجیم راندے ہوئے کی،
یہ قرآن کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنا کلام جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا نبی علیہ السلام تک پہنچایا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کا قرآن جتنا اللہ فرماتے اتنا لے کر جاتے اور نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھتے، اور جبریل علیہ السلام کے پڑھنے سے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یاد کروا دیتے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے وما ہوا، نہیں ہے وہ قرآن بقول شیطان الرجیم، بات کسی شیطان راندے ہوئے کی۔ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بات نہیں ہے، یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ اللہ کا کلام جبریل علیہ السلام کی زبانی جو ہے نبی علیہ السلام تک پہنچا ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے آگے امت تک پہنچا دیا اس کو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، فَأَيْنَ، پس کس جگہ یا کس طرف، تذہبون، لوگوں تم جا رہے ہو۔ لوگوں اتنے اعلیٰ کلام کو چھوڑ کر، اتنے اعلیٰ مقام و مرتبے والے قرآن کو چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ قرآن جس کی اتنی عظمت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو جبریل علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے نبی علیہ السلام کو سنایا، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جو ہے صحابہ کرام کو یہ قرآن جو ہے سنایا، یاد کرایا، اس کی تعلیم و تربیت کی ان کی۔ اللہ پوچھتے ہیں لوگوں تم اس اتنے عظیم قرآن کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں کوئی عقل و شعور نہیں ہے کہ اتنے بلند مرتبہ اور معزز قرآن کو چھوڑ کر تم جو ہے اس کے مقابلے میں لوگوں کی، جاہلوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے، ان کے لوگوں کے مذاہب کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے تم ان کے پیچھے لگ گئے، اس آسمانی عظیم کتاب کو چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو؟ مسلمانوں، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے شعور دلا رہے ہیں کہ تمہیں اس قرآن کو جو ہے یہ سب سے اعلیٰ جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جبریل علیہ السلام کی زبان مبارک سے نازل ہوا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے صحابہ کرام تک پہنچا ہے، اور صحابہ کرام کی زبان مبارک سے آگے جو ہے وہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ پہنچا ہے، آج تک چلا آ رہا ہے۔ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنے عظیم قرآن کو چھوڑ کر جو ہے جاہل فرقوں کے مولویوں کی، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کی کتابیں تم پڑھتے ہو اور لوگوں کو سناتے ہو۔ تمہیں ہو کیا گیا؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ تمہارا شعور کہاں چلا گیا ہے؟ تم اتنی عظیم کتاب کو چھوڑ کر جو ہے تم لوگوں کی، جاہلوں کی کتابوں، جاہل فرقوں کی مذاہب کی کتابوں کے پیچھے چل پڑے ہو۔ اور آپ اگر ان فرقوں کی جو ہیں فقہ جو انہوں نے گھڑی ہیں، جو پڑھ کر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، میں مثال دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے، جن کی وہ فقہ حنفی ہے، اس کا جو چیپٹر کتاب الصلاۃ بی اے کی کلاس میں تھا، وہ میں پڑھاتا رہا ہوں بی اے کی کلاس کو، اور اس میں پہلا مسئلہ جو ہے کہ نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تھے اللہ اکبر کہہ کر، اور امام ابو حنیفہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے علاوہ اللہ الکبیر، اللہ الاکبر، اللہ الاعلیٰ، اس قسم کے جملے جو ہے یہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے ایک جملہ دیا ہے نماز شروع کرنے کے لیے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو، تکبیر اولیٰ اس کو کہتے ہیں۔ کانوں کے برابر جو ہے انگلیاں لے جا کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دو، ہاتھ باندھ کر۔ اللہ اکبر کا ایک جملہ دیا ہے، اور یہ ایک جملہ پوری امت کو ایک بنا رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے ساری امت کو ایک جملے پر۔
کہ ساری امت کے لوگ جو ہے صرف ایک جملہ جو ہے اس سے اپنی نماز کی ابتدا کریں گے۔ اب ابو حنیفہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے علاوہ جو ہے اللہ الکبیر، اللہ الاکبر، اللہ الاعلیٰ اور اس قسم کے جملے جو ہے، میں پڑھاتا رہوں فقہ، انہوں نے جملے دیے ہیں کہ یہ جملے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف جو جسٹس تھے، قاضی تھے، منصف تھے، جج تھے، وہ کہتے ہیں اپنے استاد کو کہ لا یجوز، یہ نبی علیہ السلام کے ایک جملے کے مقابلے میں جو آپ جملے بنا رہے ہیں استاد محترم، یہ جائز نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایک جملے پر جو ہے ساری امت اکٹھی ہو جائے گی، ایک ہو جائے گی۔ آپ اس ایک جملے کے مقابلے میں زیادہ جملے بنا کر دے رہے ہیں، اس سے تو امت جو ہے وہ جملوں کی بنیاد پر فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ کوئی فرقہ اپنی مسجد میں جو ہے اللہ اکبر، اللہ الکبیر سے شروع کرے گا نماز، کوئی اللہ الاکبر سے شروع کرے گا، کوئی اللہ الاعلیٰ سے شروع کرے گا، اس طرح امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ نبی علیہ السلام تو ایک جملہ دے کر امت کو ایک کر دیا ہے، اور آپ جو ہے ایک سے زیادہ جملے دے کر جو ہے اس امت کو جو ہے آپ جو ہے تقسیم کر رہے ہیں، جملوں کی بنیاد پر جو ہے اس امت کو فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ یہ جو ہے یہ قدوری کی جو عبارت جو ہے اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اردو بازار سے جو ہے قریشی کی کتاب ہے، بی اے کی پیپر بی جو ہے وہ خرید کر دیکھ لیں، اس میں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر موجود ہے، پڑھایا جاتا ہے بی اے کی کلاس کو۔ تو امام صاحب کے جو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، وہ کہتے ہیں امام صاحب یہ آپ کے جملے جو ہیں نماز شروع کرنے کے لیے یہ لا یجوز، جائز نہیں ہے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے اس کے بارے میں جو ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں اس قرآن کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو، اس نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس پہ عمل کرو، جو آپ کے فرمان کے مقابلے میں، اللہ اکبر کے مقابلے میں کوئی اور جملے بنا کر دیں اس کی بات نہ مانو۔ کیا امام صاحب جو ہے ان کو زیادہ عربی آ گئی ہے اللہ کے رسول سے؟ وہ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام سے زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ اکبر کے علاوہ جو ہے اللہ الکبیر، اللہ الاکبر، یہ دوسرے جملے اللہ کے پیغمبر کو نہیں آتے تھے، اور امام صاحب کو آ گئے وہ جملے۔ اگر زیادہ جملے بنانے ہوتے تو کیا اللہ کے رسول نہ بنا دیتے؟ ان کو عربی نہیں آتی تھی، وہ جملے نہیں بنا سکتے تھے؟ یہ ابو حنیفہ صاحب کی جو ہے یہ ان کی ذہنی جو ہے پستی ہے، یہ ان کی ذہنی جو ہے یہ کمتری ہے کہ ان کا شاگرد ان کو کہہ رہا ہے کہ حضور یہ جائز نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے ایک جملے سے قوم کو جو ہے متحد کر دیا، ایک بنا دیا، تو آپ زیادہ جملے دے کر جو ہے قوم کو جو ہے جملوں کے بنیاد پر فرقوں میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، لوگوں تم کدھر جا رہے ہو؟ اس آسمانی ہدایت کو، آسمانی کتاب کو چھوڑ کر، جو اللہ کا کلام ہے، جو جبریل علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا ہے، جو نبی علیہ السلام کی زبان سے امت کو جاری ہوا ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے امت کی طرف چلا ہے قرآن پاک، تم اس کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ تم اصلی ہدایت یہ ہے،
اس اصلی ہدایت کو چھوڑ کر تم جو لوگوں کی بنائی ہوئی کتابیں جو ہے فقہ کی اور مذاہب کی، تم ان گمراہی کی کتابوں کی طرف جا رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ان ہوا نہیں ہے وہ قرآن الا ذکر مگر نصیحت ہے للعالمین واسطے تمام جہان والوں کے، ساری دنیا کے لیے یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے، ساری دنیا کے لیے۔ ساری دنیا سے کوئی ایک انسان بھی اس آسمانی ہدایت کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی کتاب کی طرف نہیں جا سکتا، اللہ کی طرف سے اس کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ اس آسمانی کتاب کی باتوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ فرقوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے، جاہل مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے ان کے پیچھے چلے وہ، اس بات کی اللہ کی طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ان ہوا فرمایا نہیں ہے وہ قرآن الا ذکر مگر نصیحت ہے للعالمین واسطے تمام جہان والوں کے، لمن واسطے ان لوگوں کے نصیحت ہے، شاء جو چاہتے ہیں منکم تم میں سے ان یستقیم یہ کہ وہ سیدھے رہے، جو تم میں سے سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن پاک جو ہے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو اللہ کے سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف اور صرف قرآن کی نصیحت ہے۔ جو اللہ کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے الٹے من گھڑت گمراہی کے راستوں پر چلنا چاہتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، پھر جو اس کو قرآن کو چھوڑ کر جائیں پھر اس طرف کو، مرضی ہے ان کی۔ لیکن جو لوگ سیدھے رہنا چاہتے ہیں، آسمانی ہدایت پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے صرف اور صرف قرآن پاک ہی نصیحت ہے۔ اور یہ قرآن پاک للعالمین تمام جہانوں کے لیے یہ جو ہے نصیحت ہے، ساری مخلوق کے لیے جو ہے اس قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے۔ چوپایوں، جانوروں، کیڑوں مکوڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کو ان کی فطرت میں رکھ دیا۔ یہ سانپ بچھو ہیں، یہ انسان سے ڈرتے ہیں، ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کی تابع داری جو ہے ان کی فطرت میں داخل کر دی ہے کہ تم نے انسان سے ڈرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس طرح دیگر چوپائے جانور، وحشی جانور جو ہے وہ انسان سے ڈرتے ہیں، یہ ان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا۔ تو یہ جو انسان کے متعدد مخلوق ہے، انسان کا خوف ڈر جو ہے اس کے دل میں، ان کی اطاعت جو ہے جانوروں کی ان کے دلوں میں ڈال دی اللہ نے۔ گھوڑا کتنا جو ہے طاقتور ہوتا ہے، لیکن انسان کے سامنے اللہ نے اس کو تابع دار بنا دیا، اس کے تابع کر دیا انسان کے۔ اونٹ کتنا طاقتور جانور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے سامنے جھکا دیا۔ اونٹ چاہے تو اس کو دانتوں میں چبا کر رکھ دے انسان کو، گھوڑا چاہے تو اس کو دانتوں میں چبا کر جو ہے اس کو جو ہے ٹانگیں مار مار کر اس کو جو ہے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دے۔ جانور دیگر جانور ہیں، اللہ نے ان کو انسان کے تابع کر دیا۔ یہ انسان کی تابع داری جو ہے یہ اللہ کا دین ہے جو ان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیا کہ تم نے انسان کا حکم ماننا ہے۔ اس طرح یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے جو ہے یہ نصیحت ہے۔ لمن شاء واسطے ان لوگوں کی نصیحت ہے جو چاہتے ہیں منکم تم میں سے ان یستقیم کہ وہ سیدھے رہیں، جو اللہ کے سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف اور صرف یہ قرآن ہے نصیحت۔ وہ قرآن کے ذریعے سیدھے راستے پر چل سکتے، اگر وہ قرآن چھوڑیں گے تو پھر سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے، پھر وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ وما تشاءون اور نہیں تم چاہتے الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ جو چاہے اللہ تعالیٰ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یاد رکھو تمہاری کوئی چاہت، کوئی جو ہے خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کی خواہش جو ہے، اللہ کی مرضی جو ہے، اللہ کی چاہت جو ہے تمہاری چاہتوں پر، مخلوق کی چاہتوں اور خواہشات پر غالب ہے۔
اگر میں 82 سال کی عمر میں جو ہے داخل ہو کر میں اگر چاہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 18 سال کا چھوکرا بنا دے، نوجوان بنا دے، تو میری یہ خواہش جو ہے یہ اللہ کے قوانین کے خلاف ہے۔ اللہ مجھے 18 سال سے کم بھی بنا سکتا ہے کن کہہ کر، لیکن یہ اس کے اصولوں اور اس کے قوانین کے خلاف ہے میری یہ خواہش۔ اس نے کسی پیغمبر کو بڑھاپے سے نکال کر جوانی میں نہیں لے کر آیا، یہ اس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ بڑھاپے سے جوانی تک لا سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن یہ بات اس کے اصولوں کے اٹل اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ میری خواہش کے مطابق مجھے 82 سال کی عمر سے مجھے 18 سال کی عمر پر نہیں لائے گا، یہ اس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اس نے ایسا کام کبھی نہیں کیا، یہ اس کے قانون کے خلاف، فیصلوں کے خلاف ہے۔ تو فرمایا کہ وما تشاءون، اور نہیں تم چاہتے، الا مگر ان یشاء، یہ کہ جو چاہے اللہ ہو، اللہ تعالیٰ۔ تمہاری چاہت، تمہاری خواہش جو ہے وہ چل نہیں سکتی اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کی خواہش اور مرضی جو ہے تمہاری خواہشات کے مقابلے میں وہ غالب ہے۔ تم جو چاہتے ہو نہیں ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ لو جی میں دوبارہ پڑھ دوں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس شمس و کبرت، جب حقیقی سورج جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ، اور جس وقت تمام ستارے انقدرت، میلے کچیلے کر دے جائیں گے۔ قدورت کے معنی میل کچیل، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چاند ستارے جو ہے سب جو ہے ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب تمام پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ قیامت کے بگل کی آواز سے اتنی تھر تھراہٹ، اتنا زلزلہ بھاری پیدا ہوگا کہ پہاڑوں کی چٹانیں ٹوٹ کر جو ہے ذرے بن جائیں گے ریت کے، اور پھر ہوائیں جو ہے اڑا کر ان ذروں کو جو ہے گڑھوں میں اور سمندروں میں پھینک دیں گی۔ وَإِذَا الْإِشَارُ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اُتِّبَتْ، معطل کر دی جائے گی، چھوڑ دی جائے گی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت برپا ہو چکی ہے۔ اب تو فنا کا دور آ گیا ہے۔ اس فنا کے دور سے پہلے اس 10 ماہ کی اونٹنی، حاملہ اونٹنی کی قیمت بہت زیادہ تھی، لیکن جب قیامت کا فنا کا دور آ گیا ہے تو وہ اس کی قیمت ختم ہوگی، اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب تمام وحشی جانور، چیر پھاڑ کرنے والے جانور جو ہے، جنگلی جانور جو ہے، حُشِرَتْ، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وہ اکٹھے ہو جائیں گے لیکن ایک دوسرے پر جو ہے وہ حملہ نہیں کریں گے، قیامت کے خوف سے۔ ان پر بھی قیامت کا خوف ہوگا، وہ ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس وقت تمام سمندر جو ہے سجرت، جھونک دیے جائیں گے، ان کے اندر آگ جو ہے لگا دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب تمام جانیں اکٹھی کر دی جائیں گے، میدان معاشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، سب ننگے ہوں گے، کسی شخص کی نظر جو ہے وہ نیچے نہیں جھکے گی، ہر شخص کی نظر عرش کی طرف لگی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جس وقت خاص زندہ گاڑی گئی، زندہ دفن کی گئی بچی سے سئلت، پوچھا جائے گا، جس کے باپ نے اس کو پیدا ہوتے ہی اپنی توہین سمجھتے ہوئے بچی کو جو ہے اس کو گاڑ دیا، زمین میں دفن کر دیا ہے، اس بچی سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی ایک بچی ہو، اس کی صحیح دینی تربیت کرے، اس کا گھر بسائے، اس کو جنت ملے گی۔ یہ بیٹیاں جنت کا ٹکٹ ہے مسلمانوں، ان کی دینی تربیت کر لو، ان کو جو ہے بے پردہ پھرنا،
آزاد پھرنا نہ سکھاؤ، ان کو دینی آداب سکھاؤ۔ تم ان کو دینی آداب سکھاؤ گے، پاکیزہ زندگی سکھاؤ گے، اور اس پاکیزہ زندگی میں جب وہ جوان ہوں گی ان کا گھر بساؤ گے، تو اس ساری محنت کا بدلہ آپ کو دیں گے اللہ تعالیٰ جنت۔ بیٹیوں سے جو ہے نفرت نہ کیا کرو، ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرو، اس لیے کہ یہ جنت کا کھلا ٹکٹ قرار دیا نبی علیہ السلام نے۔ فرمایا اذا موعودۃ سئلت، جب زندہ دفن کی گئی بیٹی سے سوال کیا جائے گا، اللہ اس قدر غصے میں ہوں گے کہ اس ظالم نے اپنی بچی کو پیدا ہوتے ہی اس نے جو ہے زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا، اس قدر ناراض ہوں گے کہ اس سے بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ۔ مظلوم بیٹی سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا جرم کیا تھا، تم نے کیا قصور کیا تھا کہ تمہیں اس نے زندہ دفن کر دیا تھا۔ بے ای ذنب، ساتھ کس گناہ کے قتلت وہ قتل کی گئی، تجھے اللہ پوچھیں گے تجھے کس گناہ کی وجہ سے جو ہے قتل کیا گیا، زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا، تیرا قصور کیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جس وقت یعنی قیامت کے دن تمام صحیفے نامہ اعمال لوگوں کے نوشرت کھول دیے جائیں گے، لوگوں کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے تمام صحیفے جو ہیں۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، یہ آسمان جو ہے اس کے اوپر کا جو کور ہے وہ ختم ہو جائے گا، بسیدہ ہو کر ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب خاص آگ جہنم سُعِرَتْ بھڑکا دی جائے گی، قیامت کے دن جہنم کی آگ کو تیز کر دیا جائے گا مجرمین کے لیے۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جس وقت حقیقی جنت قریب کر دی جائے گی جنتیوں کے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ، جان لے گی ہر جان، ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا۔ ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے اس قیامت کے لیے، نیکیاں لے کر آیا ہے یا برائیاں لے کر آیا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ رحم دلی، شفقت، محبت، پیار، خیر خواہی لے کر آیا ہے یا لوگوں کے ساتھ لوٹ مار، ظلم، تشدد کی جو ہے وہ اعمال لے کر آیا ہے۔ یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا اور اس کا باقاعدہ بدلہ ملے گا۔ فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں بالخنس سے، ساتھ تمام چھپ جانے والے ستاروں کے، الجوار، تمام چلتے رہنے والے ستاروں کی قسم کھاتا ہوں، الکنس سے، وہ ستارے جو اپنے مرکز کی تک پہنچ کر واپس لوٹتے ہیں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا عسعس، جب وہ قریب ہو جائے، یعنی رات اپنے ختم ہونے کے قریب ہو جائے، اس رات کی قسم۔ والصبح اذا تنفس، قسم ہے حقیقی صبح کی جب وہ سانس لے، تنفس کے معنی سانس لے، یعنی صبح جو ہے وہ شروع ہو جائے، اس وقت کی قسم۔ انہو، بے شک وہ قرآن، لقول رسول کریم، البتہ فرمان ہے پیغمبر عزت والے کا۔ یہ قرآن عزت والے فرشتے جبریل علیہ السلام کی زبان مبارک سے نبی علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ ذی قوت، وہ جبریل علیہ السلام فرشتہ جو ہے بڑی طاقت والا ہے، عند ذی العرش، پاس خاص عرش والے کے، مکین، مکان والا ہے، مرتبے والا ہے، اس کا تمام فرشتوں سے اعلیٰ مرتبہ ہے جبریل علیہ السلام کا اللہ کے ہاں۔ اس اعلیٰ فرشتے کی زبان سے یہ قرآن جو ہے یہ جاری ہوا ہے۔ اتنا عظیم قرآن چھوڑ کر لوگ دنیا کے جاہلوں کی کتابوں کے پھٹکوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ مطاعن، وہ فرشتہ اطاعت کیا گیا ہے، حکم مانا گیا ہے۔ سما، اس جگہ امین، وہ امانت دار ہے۔
اس جبریل فرشتے کی ہر فرشتہ، ہر شخص جو ہے وہ بات مانتا ہے، اور وہ امانت دار ہے، دیانت دار ہے، وہ وحی میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ وما صاحبکم، اور نہیں ہے ساتھی تمہارا، لوگوں تمہارا پیغمبر نہیں ہے بے مجنون، دیوانہ، یہ تمہارا پیغمبر دیوانہ نہیں ہے، پاگل نہیں ہے، ہوش کرو۔ وَلَقَدْ رَآهُ، بالپتہ تحقیق دیکھا اس پیغمبر نے اس جبریل علیہ السلام کو، بالافق کے آسمان کے کناروں پر، المبین کھلے طور پر، واضح طور پر، کھلم کھلا اصلی حالت میں دیکھا۔ وما ہو، یہ غار حرا میں تھے، پورا آسمان جو ہے وہ ڈھانپا ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سے جبریل علیہ السلام نیچے آتے رہے اور سمٹتے رہے، حتیٰ کہ جو ہے سمٹ کر جو ہے دیا قلبی جو ہے صحابی تھے، ان کی شکل میں جو ہے جبریل علیہ السلام کے سامنے آ کر آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے، اور پہلی وحی جو ہے وہ سنانا شروع کر دی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ وما ہوا، اور نہیں وہ ہے وہ پیغمبر جبریل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام، علی الغیب، اوپر غیب کی باتوں کے بے ظنین، بخل کرنے والے، کنجوسی کرنے والے۔ اللہ نے جو وحی کے ذریعے باتیں بھیجی ہیں، نہ جبریل اس میں کوئی کنجوسی کرتے ہیں، یا نہ نبی علیہ السلام کوئی کنجوسی کرتے ہیں، وہ پوری کی پوری باتیں جو ہے آگے جو ہے پہنچا دیتے ہیں۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ قرآن بقول شیطان الرجیم، بات شیطان مردود کی، یہ قرآن شیطان مردود کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ کے بعد یہ جبریل علیہ السلام کی زبان سے جاری ہونے والا کلام ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری ہونے والا یہ کلام ہے صحابہ تک، پھر صحابہ کرام کی زبانوں سے جو ہے یہ آگے امت تک جو ہے یہ قرآن جاری ہوا ہے، یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے۔ یہ بزرگ جو ہے عظیم ہستیوں، باعزت ہستیوں کا، با مقام با مرتبہ ہستیوں کا جو ہے کلام ہے یہ قرآن پاک۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پس تم کدھر جا رہے ہو؟ اور لوگوں اتنے عظیم قرآن کو چھوڑ کر، جو اللہ کا کلام، جو جبریل علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا، جو نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا، جو صحابہ کرام کی زبان سے جاری ہوا، لوگوں اس عظیم قرآن کو، عزت و احترام والے قرآن کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ جاہل لوگوں کی، جاہل فرقوں کی جو ہے کتابیں پڑھ کر جو ہے تیار کر کے ان کو پڑھتے ہو، اور لوگوں کو وہ پڑھاتے ہو کتابیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنے عظیم قرآن کو چھوڑ کر تو جو ہے جاہلوں کی کتابوں کے پیچھے پڑے ہو، لوگوں کو ان کے پیچھے لگاتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ ان ہوا، نہیں ہے وہ قرآن، الا ذکر للعالمین، مگر وہ نصیحت ہے واسطے تمام جہانوں کے۔ یہ قرآن ساری دنیا کے لیے نصیحت ہے، کسی ایک فرد کو بھی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب، کسی فرقے کی کتاب سے نصیحت حاصل کرے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اللہ کو یہ چیز جو ہے قابل برداشت نہیں ہے کہ اس قرآن کو چھوڑ کر جو ہے وہ کسی اور کتاب کی کسی ایک بات کو بھی مانے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہہ دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین فرقوا دینہم لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اب اس قرآن کے جو ہے ٹکڑے کر دیے ہیں، فرقے بنا دیے ہیں، اور جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، آپ کا ان کی ایک بات سے بھی، کسی ایک بات سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ کر فرقے بنا لیے ہیں اور گروہ بن گئے ہیں، امت کو تقسیم کر دیا ہے، ان کی کسی بھی ایک بات میں بھی آپ ان فرقوں کی بات میں شامل نہیں ہیں، یعنی آپ کا ان کی کسی ایک بات کے ساتھ بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اگر قرآن کو چھوڑ کر کسی کی بات ماننی ہوتی ہے تو تورات انجیل دنیا میں موجود ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو پڑھنے سے، تورات انجیل کو پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔
کہ جب اللہ کا مکمل قرآن جو ہے، مکمل دین جو ہے تمہارے پاس آ گیا ہے، تو اس مکمل کو چھوڑ کر آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ جب اللہ نے اس قرآن کو مکمل کر دیا ہے، اس مکمل قرآن کو چھوڑ کر پھر کسی ایک بات کے لیے کسی اور کتاب کی طرف تم نہیں جا سکتے۔ فرمایا لمن، یہ نصیحت ہے واسطے ان لوگوں کے شاہ جو چاہتے ہیں منکم تم میں سے ان یستقیم، یہ کہ وہ سیدھے رہیں، جو سیدھے رہنا چاہتے ہیں اللہ کے دین پر، یہ ان لوگوں کے لیے قرآن جو ہے نصیحت ہے۔ وہ اس قرآن کے ساتھ اللہ کے آسمانی دین کے راستے پر سیدھے رہ سکتے ہیں اس قرآن کے ذریعے۔ اگر ان کو چھوڑیں گے تو سیدھا راستہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، پھر وہ جو ہے گمراہی کے راستوں کی طرف جو ہے وہ انسان چلا جائے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ، اور نہیں تم چاہتے، الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ جو چاہے اللہ۔ تمہاری کوئی خواہش، تمہاری کوئی چاہت جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اللہ کی تمہاری خواہشوں اور تمہاری چاہتوں کے مقابلے میں اللہ کی چاہت جو ہے وہ پوری ہوگی۔ میں نے مثال دی تھی کہ اگر میں 82 سال کا بوڑھا جو ہے میں خواہش کروں کہ اللہ مجھے 18 سال کا نوجوان بنا دے، تو اللہ بنا سکتے ہیں کن کہہ کر، لیکن یہ اس کے قوانین اور اصولوں اور فیصلوں کے خلاف بات ہے، اس لیے وہ نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم پیچھے پڑھ کر آئے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن کے ذریعے مردوں سے باتیں کروا سکتا تو کروا سکتا تھا، لیکن قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کوئی شخص جو ہے مردوں سے باتیں، اپنے عزیز جو مرے ہوئے ہیں ان سے باتیں، قرآن کے ذریعے باتیں کرنا شروع کر دے۔ اللہ چاہے تو کروا سکتا ہے، لیکن یہ اس کا اصول نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے آنے کا۔ قرآن کا مقصد ہے زندوں کی اصلاح، زندوں کی گمراہیاں دور کرنا، قرآن پاک کا یہ مقصد ہے۔ مردوں کے ساتھ جو ہے باتیں کرنا، پہاڑوں کو چلا دینا، زمین کو کے ساتھ باتیں کرنا، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو یہ کام لے سکتا ہے قرآن سے، لیکن قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے اپنی خواہش جو ہے وہ کر سکتا ہے، اللہ اس کو کوئی خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن جو خواہش انسان کی اس کے اصولوں کے خلاف ہوگی، اس کے فیصلوں کے خلاف ہوگی، اس کی وہ خواہش پوری نہیں کرے گا۔ وَمَا تَشَاءُونَ، اور نہیں تم چاہتے، الا مگر ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو چاہے اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تمہاری خواہش، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، مگر اللہ کی مرضی چلے گی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔